ذات ہے. یہ شعر ہے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا. جو حسن لم یزل ہے سبھی تجھ میں ہے آیا. جو نور لا یزال ہے تیری ذات ہے. جس کو تیری آل کے حق میں خیال ضد. جس کو تیری آل کے حق میں خیال ضد ملعون ہے خبیث ہے ولد حرام ہے. یہ جڑا ہے تیری سبحان اللہ نہ کرے تو بولے تیری شاکر. ایک بار یاد رکھ جو بندہ یزیدیوں کے لیے نرم لہجہ رکھے اس کی اپنی ماں سے بھی بتا ہوئی ہے. نرم لہجہ بھی رکھے. جس کو جو حسین پاک کو نہیں پہچان سکا اس کے لیے نرم بات کرنی چاہیے. اچھا بولو ہے کرنی چاہیے. جس کو تیری آل کے حق میں خیال ضد ملعون ہے خبیث ہے ولد حرام ہے. یہ سبحان اللہ کے نال اگر شعر بھی پڑھو. ملعون ہے خبیث ہے چاہے تو کر قبول سے چاہے نہ کر قبول. چاہے تو کر قبول سے چاہے نہ کر قبول. شاہ فرید تو تیرا ازل سے غلام ہے. یزیدیوں کے دل لرز جائے. کربلا کا شاہ حسین 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 کربلا کا شاہ حسین. حسین سے محبت کیے جاؤ تو رب سے جنت لیے جاؤ. حسین سے محبت کیے جاؤ تو مصطفیٰ سے نعمت لیے جاؤ. ان کا ذکر ہی میری مغفرت ہے. میری محبت ہے میری محبت. واللہ العظیم جس نے اپنی زندگی میں ایک لمحہ اپنی زندگی کا ان کی
رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں قدم نہ رکھوں گا جب تک اسے ساتھ مالے امام یہ بیماری شزیدیت کا عالم دیکھے گا، تب کہاں مر جاتے ہیں وہ سارے بک بک کرنے والے، جب ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں ٹھوک کے جنازے نکل جاتے ہیں، جس طرح وہاں ہم ڈنڈی نہیں مارتے حسین کے ذکر پہ بھی نہیں مار سکتے، اس کا وجہ سبب یہ ہے کہ صحابہ کی محبت بعد میں ہے، اہل بیت کی محبت پہلے ہے۔ بولو کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، اپنی ٹھنڈک دل داچے، یا حسین یا حسین، اپنی ٹھنڈک دل داچے، ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، یہ اپنی ٹھنڈک ہے، صدیق اکبر کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، یہ ہاتھ پھیلا کے آنکھو، صدیق اکبر کی آنکھ کی کون ہے؟ حسین بولو کون ہے؟ صدیق اکبر کی آنکھ کی ٹھنڈک کون ہے؟ عمر کے دل کا قرار کون ہے؟ عمر پہ بٹھا کے میں نہیں کہہ رہے اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے، جلد نمبر 3 فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 667، اور اللہ پھر لے اور آئی جاؤ تو سنی جاؤ، عمر فاروق نے اپنی گود میں بٹھا کر کہا حل انبت الشعر علی رؤوسنا الا ابلوغا، ہم صحابہ کے سروں پہ بال حسین تم نے اور تمہارے باپ نے اگائے ہیں۔ بولو اکلی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اکلی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اکلی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، شاہ است حسین، زور دا بولو بادشاہ، اور زور لاؤ سینے پھٹ جان دے پھٹ جان، بولو شاہ است حسین بادشاہ، 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 دین است حسین دین پناہ، بولو دین پناہ، دین پناہ، دین پناہ، سرداد نداد دستے در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ، ذرا ذکر سنے تو طبیعت میں کرنی ہو، ذکر حسین بھی ضروری ہے، بلکہ ذکر حسین بھی ضروری ہے۔ اے بچوں، اے حضرت امام حسین ہے جنہوں دین کو بچایا ہے، دین کو پھیلایا ہے، صحابہ اکرام نے بچایا حسین نے، صحابہ اکرام دل نہ دیتا ہے میسج پھیلان واسطے، مگر اللہ کی قسم ساتھ نہ، مربع زمین پر جو اسلام کا لشکر پھیلا اور اسلام کا پیغام پھیلا، ایک بندہ نہ مومن بچتا اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی۔ یہ دماغ میں رکھ رہے ہیں، اور جو حضرت نے جو فرمایا، حضرت خواجہ نے بشاہ حسین بادشاہ، یہ اصل گالے ہوئی ہے جنہوں نے
بھگوان جو اس ان کے ہندوؤں کے بھگوان نے لوٹا لایا نا، لوٹا ایک رینج ہوئی ہے، وہ آپ کا پانی بند کر دیتا کہ آئے گا سیدہ دا پانی بند کر دے جتنے بھی کچھ سید ہوئے تو سادات ان کا پانی وضو کرنے واسطے پانی نہیں دینا. خواجہ نے کہا بھئی مجھے دو، انہوں نے کہا نہیں تو مشرک ہے، ساڈا خدا ہے، اس کی تو نفی کرتا ہے، خود نو کیا ہونا. آپ نے فرمایا یہ تمہارا کیا ہے؟ انہوں نے کہا خدا. انہوں نے کہا تمہیں پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارا خدا وضو کرتا ہے. میں جیڑی گل کرنے لگا سمجھنا، جو کتے یہ بھونکتے پھرتے ہیں کہ حسین مجبور ہے، کون کہتا ہے؟ کس نے کہا مجبور ہے؟ یہ راز ہے کربلا. آواز میں رکھ لو، یہ راز ہے. رب کعبہ کی قسم، عربی حسین کی نسل میں، حسن کی نسل میں وہ لوگ ہیں جو دعا کر دیں تو سورج مڑ کے پیچھے آ جائے. بولو اپنی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اپنی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین. یہ کربلا ایک راز ہے. کربلا کیا ہے؟ سے بولو کیا ہے؟ جو کہتے ہیں پانی کو تکتے رہے تو یہ کرتے رہے، کوئی تک سے نہیں. بالکل خواجہ نے کہا ہے خدا آوے پانی لے کے ہوتا ہے. خواجہ کون ہے؟ کون ہے؟ حسن ہے یا حسنی ہے؟ وہ بولو حسن ہے یا حسنی ہے؟ حسین ہے یا حسینی ہے؟ جب یہ حال ہے حسنی کا تو حسن کا عالم کیا ہوگا؟ جب یہ حال ہے حسینی کا تو حسین کا عالم کیا ہوگا؟ وہ پھر جب لے کر آیا نا، آپ نے فرمایا پانی لے ہوئے، وہ بہت اینسر کیا ہو، بہت مگر دو باتوں ملہ کی کھوپڑی پر مجھے حیرت ہوتی ہے. ملہ کی کھوپڑی پر مجھے کیا ہوتی ہے؟ زکاة کا پیسہ کھانے والے حق کی بات کم کریں گے. یہ ذری بات یاد رکھنا، زکاة میل ہے. حضور نے فرمایا تھا اوساخ الناس، جب حضرت فضل بن عباس نے کہا تھا، فضل بن عباس نے یا رسول اللہ آپ مجھے متعین کر دیں کہ میں زکاة کے پیسے اکٹھے کروں. حضور نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم میرے چچا کے بیٹے ہو، میری اہل بیت میں ہو. ان لوگوں کی گندگی اور میل ہے اور اہل بیت کو خدا نے پاک کیا ہے. آگے پھر کیا کوئی سبحان اللہ، پھر بولو، پھر بولو. پڑھ کے میں گل کر لین دیو، ایک میں تے بیٹھنا. یہ میرا ہی کلیجہ ہے جو کرنے لگوں بعد میں. میں قبر میں جاؤں گا، شاید تم میں اس جملے کو بعد میں سن سکو یا نہ سن سکو. حضور نے صحابہ میں سے زکاة اکٹھا کرنے والا کھڑا کر دیا، پر اہل بیت میں سے کھڑا نہیں کیا. اور تمہیں جملے سمجھ بھی آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ وہ صحابہ پر ہماری جان قربان، پر کیا سبب ہے؟ فرمایا معاذ اللہ، خدا کی پناہ کہ میں چچا کے بیٹے سے کہوں کہ وہ زکاة کے پیسے اکٹھے کرے. یہ زکاة کے پیسے تم پہلے بیٹھ دو، تم پر حرام ہے، مجھ پر حرام ہے، اکٹھے کرنے بھی جائز نہیں. وہ نہیں سمجھے ہو، اکٹھے کرنے بھی. صحابی کی ڈیوٹی لگا دی اور اپنے چچے کے بیٹے کی نہ لگائی. اس کا مطلب ہے صحابی یہ کام کر سکتا ہے پر اہل بیت میں سے بندہ نہیں کر سکتا. صحابی کی شان اور ترس پہ ہے، اہل بیت کی شان اور بولو اپنی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اپنی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین. مت یہ سمجھا کرو کہ جب ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو کسی صحابی کی گستاخی ہے، مت سمجھو. یہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بہت بڑی غلط فہمی ہے. کسی سنی کے دماغ میں یہ نہیں ہونی چاہیے
صحابہ کی شان کم ہوتی ہے، کوئی کم نہیں ہوتی، کوئی کم نہیں ہوتی ہے۔ مولا علی کو حضور نے فرمایا تیرے بغیر اس مسیحی میں کوئی جنابت کی حالت چاہ ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا یہ صدیق اکبر کی شان کم ہے یا عمر کی شان کم ہے؟ کام ان کی کوئی نہیں، علی کا اعلان ہو رہا ہے بس۔ آتے میرا کیا کو نعرہ ہے حیدری، بولو تب کے نعرہ ہے حیدری، نعرہ حیدری۔ حضور نے فرمایا اس میں صدیق کوئی نہیں آ سکتا، ایسا عورت حیض کی حالت میں ایسا عورت نہیں آ سکتی، جمعے والا حیض لا یحل نہیں حلائل میں خبر کسی کے لیے، وہ حالت جنابت میں آئے یا حالت حیض میں عورت آئے۔ حیض عورت کو ہوتا ہے، کن کھول کے سنو، جنابت مرد ہوتی ہے، جنبی ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی نہیں میری مسجد میں آ سکتا جنابت کی حالت میں، اور حیض کی حالت میں عورت کوئی نہیں آ سکتی، مگر آ سکتا ہے کون؟ ایک تمہیں، ایک علی۔ اور عورت آ سکتی ہے، فرمایا میری بیٹی فاطمہ، اور کان کھول کے سنو، جنابت میں یہ آئیں اور اس دوسری صورت میں سیدہ آئیں تو پلیتی دونوں طرف نہیں ہے، تو یہ اس کے پیو دے نیڑے پلیتی نہ آئے، ماں دے نیڑے پلیتی نہ آئے، تو پتو حسین شاہ دین کا نہ بنے تو کیا بولو اکھدا تارا دل دا چین، یا حسین یا حسین، اکھدا تارا دل دا چین، یا حسین یا حسین۔ یادہ ہے گل میں نہیں سن رہی، میرے شہبائے روایت کا یہ روڈا تھوڑا دماغ بنا دیتا ہے، یہ تھوڑا دماغ بنایا گیا ہے، یہ دماغ ہے تے کھوپڑی سوچ کہ اگر اہل بیت کا نام لے لیا کہیں صحابہ کرام کا جناب بیچ میں گستاخی نہ ہو جائے کیڑی؟ حضور نے صحابہ کو فرمایا میں اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہے ہوں، صحابہ کو سنو سارے، فرمایا میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں اہل بیت کا قرآن، تم اسے پکڑے رکھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، چھوڑو گے تو گمراہ ہو۔ کتنے دیا بیٹھ کے اللہ کرتے ہیں، اسی لیے صحابہ کا منڈن قربان کرتے ہیں۔ میں نے کہا سیدنا عمر فاروق نے گود میں لے کر کہا میرے سر ٹوٹا کوئی شہزادہ میرے سر تک ہے وال تیرے باپ کے اگائے ہوئے یعنی مصطفیٰ کے اگائے ہوئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کے کہنا میں تمہیں والا حضرت پریمی دا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، ایسیت تیار رکھنا آلہ حضرت جملہ سکر مسئلے جے جملہ نام ایک کٹا تین کاج کے نظر سا مطابعہ دنیا جلد نمبر 3 جو میرا پیو کوئی نہیں، یہ سن کے بھی کوئی بندہ نہ مننے تو دا کوئی نہیں۔ آلہ حضرت پریمی فرماتے ہیں میں نے یہ چند حدیثیں لکھی ہیں حدیث، اگر میں فضائل اہل بیت میں مزید لکھوں تو وہابی بھی رافضی ہو جائے۔ یہ جڑا جملہ ہے اللہ جانے کدھر گیا ہے، یہ مطلب چند باتاں لکھیاں تو چلے ہو اہل بیت کی محبت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس طرح بھی نہ بیان کرو جس طرح یہ بدبخت بیان کرتے ہیں حضرت امام حسین سسکتے رہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اصلی حسینی سید ہے، میرا بدلو کیا چلا جل رہا پانی، بلکہ یہ تو خواجہ ہے سید ہے۔ یہ کون ہے؟ میں پہلے گراؤنڈ بنا لوں آپ کو امام حسین کا مقام جاننے کے لیے، یہ تو خواجہ ہے۔ اگر آپ تیار ہیں تو اعلیٰ حضرت بریلوی کی ایک بات سناؤ، یہ تو سید ہے، یہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت تو سید نہیں، بولو آپ تو سید نہیں، پٹھان لینا ایجیے نگر قابل دینے نا پھر بریلی آئے نا ایسا اور جڑا شیش محلہ ہے آمد رضا بریلوی نے دادے دا ہے۔ یہ تو انہوں پتہ ہے کون نہیں؟ میں تو انہوں در سے ہیں، میں در سے ہیں تو انہوں اجے بھی بندے مشہور ہیں۔
کہ میں دس رہا ہوں میں تو نام رضا بریلوی کے باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، ان کے باپ 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 کا نام بتا سکتا ہوں۔ میں تمہیں احمد رضا کی بیوی کا نام بتا سکتا ہوں، ان کے سسر کا بتا سکتا ہوں، ساس کا بتا سکتا ہوں، پنجاتی گھڑا نام بتا سکتا ہوں، مہادا نام بتا سکتا ہوں۔ ممبر سے اترے بغیر سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ساڑھے نا کھیلنے کی ضرورت نہیں کہ دیر ساڑھے بیتی شان بیان کرا دی ارے بہت بڑا پڑھ دلو انہا کتاباں سے ساموں سے چھٹا دے کتاباں پر جا کے یہ پڑھے کو مچالا نہیں سنا قسم کی جاؤ جا کر پڑھو کتابیں پتہ لگے آپ کو۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنا حضرت بریلوی رات کے اندھیرے میں وضو کرنے لگے، اے کرنے لگے اے حسین پاک دی گل کرتے ہیں، حسین پاک کی گل کرتے ہیں۔ آدھا حضرت وضو کرنے لگے تھی پانی مو گیا تھی کھڑے، کہ مو گیا بیوی نے کہا، بیوی سے کہا پانی لاؤ، بولا کہ جی میاں پانی ختم ہو گیا، انہوں نے کہا پانی جاؤ لے آؤ، انہوں نے کہا میں جا کے دیا پانی مو گیا۔ آلہ حضرت بریلوی نے فرمایا جاؤ پانی ہے دیکھو، آج بیگم گئی جو گل سن لو پتہ گل پوری ہو لین دے میرے اکلے جے دیا ٹکڑیا گل پوری ہو لین دے کڑے چجنا کٹنا چکیا بیوی نے دیکھا پانی کوئی نہیں، اڑ کے آئی پانی کوئی نہیں، آگے ہم نے کہا جاؤ پانی ہے، تیسری والی نے کہا ہم نے کہا پانی ہے، چوتھی والی کیا جنہوں میں کہنا پانی ہے چل چلیے، اور حضرت نے جا کے مٹکے کے ہاتھ رکھے آگیا کہ میں پانی ہے تو پانی رکھیا پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ایک منٹ نارانی گل سن لو، اے پڑھنا اے ہاتھ میرے جڑے ہوئے ہیں، جیڑا سید نہیں سیدہ یا دنیا چاہ کے سر دے رکھتا ہے اس کا تو یہ حال ہے، تو جو نبی کی پشت کے بیٹھ کے کھیلتا ہو، رسول اللہ کی ظلموں کو لگام بناتا ہو، رسول اللہ کی زبان کو چوستا ہو، رسول اللہ کے ہونٹوں کو چوستا ہو، اور جسے رسول یہ فرمائے حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین میرا، میں حسین کا، اس حسین کا مرتبہ اور مقام کیا؟ او میرے آنکھ دا تارا دل دا چین، آنکھ دا تارا دل دا چین، آنکھ دا تارا دل دا چین۔ اب آبی جی بخار یہ کربلا ایک راز ہے، ایک طرف یہ راز ہے، ایک طرف سبق، ایک طرف راز ایک طرف پھر بولو کیا سبق یہ ہے کہ جو میری اولاد کے سامنے آئے گا کیسا بھی کیوں نہ ہو پاش پاش ہو جائے گا۔ سبق یہ ہے جو میری اولاد کے سامنے آئے گا کیسا بھی کیوں نہ ہو اس کا نشان رہے گا، لب کے بولو رہے گا، پھر بولو رہے گا، صحابی کا بیٹا ہے تب بھی نہیں بچے گا۔ ایک سبق ہے، آپ کس کے ہیں خود جا کر گھر سے پوچھ لینا، آپ کا مقام اور میرا کیا ہے؟ صحابی کا بیٹا بھی ہوگا نہیں بچے گا، نہیں بچے گا اگر حسن کے سامنے آ گیا، نہیں بچے گا اگر حسین کے سامنے آ گیا، نہیں بچے گا اگر سید سے ٹکرا گیا۔ اللہ اس کی نمازیں دیکھے گا، روزے دیکھے گا، حج دیکھے گا، زکاتیں دیکھے گا، داڑھی دیکھے گا، خطبے دیکھے گا، تقریریں دیکھے گا، نسب دیکھے گا۔ یہ سبق ہے اس کربلا کے میدان میں جو ملا ہے امت کو۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ پاویں کتنا بڑا بندہ کیوں ہوئے ٹکرا جاؤ، حق کے لیے اسے پیچھے نہیں دیکھنا، حق سے لڑنے میں ٹکرا جاؤ۔ یزید کا باپ صحابی ہے مگر پھر بھی یزید لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ والملائکۃ والناس، زمین کے ذرے ذرے کی یزید پر جڑا نہ بولے ہو جاتے بھی، زمین کے ذرے ذرے کی یزید پر، آسمان کے تارے تارے کی یزید پر، درخت کے پتے
ہٹتے پتے کی یزید پر، ان صحابہ کی یزید پر، پوری امت کی یزید پر، سب فرشتوں کی یزید پر، جتنے انسان بنائے گئے ان کی تعداد پہ یزید پر، جو نہیں پیدا کیے گئے ان کے برابر یزید پر، ابر کے برسات کے قطروں کے برابر یزید پر. غلام کیوں کر رہے ہو؟ یہ سوال ہے وکیل کا آپ سے. باپ کی صحابیت بھی نہ بچا سکی، نہ بچا سکی. جب کہ حکم یہ ہے، حکم یہ ہے کہ بلی کا بیٹا ہو تو 14 پشتوں تک پھیس جاندہ ہے. اتنے صحابی نہیں بچا سکے حکم نو. نیری شراب پیتا رہتا تو بچ جاتا، اگر نماز میں کوتاہی کرتا تو بچ جاتا. شاید پھر بھی لوگ اسے حضرت کہتے، لیکن ٹکر اس سے نہیں جو دین کی بنیاد ہے. ٹکر اس سے لے لی جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے. ٹکر اس سے نہیں جس سے ٹکر لینا ہے مصطفیٰ سے ٹکر لینا ہے. گویا یزید نے حسینی سے ٹکر نہ لی، یزید نے محمد رسول اللہ سے ٹکر لی. توجہ کرو، یزید نے کس سے ٹکر لی؟ اچھا بولو جی، کس سے لی؟ تو رسول سے ٹکر لینے والے کی کوئی شے بچ سکتی نہیں. تو ہم کوئی شک نہیں ہویا تو سب کہہ سکتے ہیں وہ تو حسین ہے، حضور تو نہیں. اے پترو، اے گلوی والا بریلوی نہیں لکھی ہے، اے جڑی سنان لگا. ایک بندے نے سید صاحب کو مارے ڈنڈا، کوئی استاد شگرد سن شاہ صاحب وہ ڈنڈا کھڑ ماریا، ایتھے لگی کلائی تے کلائی گئی سوئی. راتی ہونا تکیا رسول اللہ علیہ وسلم وہاں پہ حضور نے فرمایا تک لے کو نہیں تم کیا ہو گیا تنو مارنا ہے، کیا ہو گیا تنو مارنا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی پناہ کہ میں آپ کو ماروں. کہا مارا تو ہے تم نے مجھے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں تیری قیامت کے دن شفاعت کروں. یہ وہی جملے ہیں جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کے میدان سے واپسی پر فرمائے تھے. اس لمحے جب سر حسین پاک سے نور نکل رہا تھا اور رستے میں شیر کنڈا ہوا کہ اس امت کا کیا حال ہے. یہ قیامت کے دن اس نبی کی شفاعت کی طلبگار ہے جس کے نواسے کو اس نے نیزوں اور تیروں اور بھالوں سے چھنی کر دیا. تو پھر وہاں پر روتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا سیدہ نے، میرا یہ مزاج نہیں کہ میں اہل بیت کی خواتین کا نام لوں، مجبوراً میں یہ جملہ چونکہ جڑ گیا اس بات سے. سیدہ پاک نے ان کے کھڑے پر فرمایا لوگوں سنو، تم کس طرح میرے نانے کے سامنے جاؤ گے؟ کس طرح تم میرے نانے کی شفاعت کے طلبگار بن سکو گے؟ کیسے تم کہو گے کہ پرسرات سے گزرتے وقت رسول اللہ تمہاری مدد کرے؟ کیسے تم نبی پاک سے رحمت کی درخواست کرو گے جبکہ تم نے اس کے ٹکڑے کیے جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے؟ تم نے اس گردن کو کاٹا ہے جس گردن کو صبح شام مصطفیٰ بوسا دیا کرتے تھے. تم نے اس کی ہڈیوں پر گھوڑے جڑائے ہیں جو مصطفیٰ کی پشت پر کھیلا کرتا تھا. 3 دن تک میرے بھیا کی لاش کو دفنایا نہ گیا، کسی سید کی لاش کو دفنایا نہ گیا. 3 دن کے بعد اس کوفے کے پاس سے ایک وادی کے لوگ آئے جنہوں نے اہل بیت کے اجسام کو جنازے کے بعد کفن دفن کیا یا تدفین کی جن کی. یہ عمر بن سعد، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب لت لگے اینج لگتی ہے. عمر بن سعد بھی صحابی کا بیٹا. کان کھول کے سنو 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 اور پھر سنو. یہ عمر بن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے جس نے مصطفیٰ کے نواسے کے جسد پر گھوڑے جڑائے. اب نسبت نہیں دیکھی جائے گی صحابی کی، نسبت مصطفیٰ کی دیکھی جائے گی. اتے آپ چکے بولو کربلا کا شاہ حسین.
میرے کلیجے کے ٹکڑوں، جو رسول اللہ سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ بولو وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ جو حسن سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ جو حسین سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ یہ عمر بن سعد نے گھوڑے کروائے، اس طوفان مبارکہ چور چور ہوئی، ہڈیاں مبارک چور چور ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کا دستے اب تک 3 دن تک کربلا میں پڑا رہا، اور پھر اس کے بعد خطبہ دیا اس سید زادی نے، جو گرجتی تھی تو لگتا تھا کہ علی گرج رہے، جو گفتگو کرتی تھی کہ لگتا تھا کہ مولا مرتضیٰ تمہارا آگے۔ کہنے کو خاتون تھی، مگر جب ان کا کلمات ان کے کانوں میں گونجتے تھے تو لگتا تھا کہ مولا مرتضیٰ کی شجاعت گرج رہی ہے۔ یہی وہ خاتون ہے جس نے یزید کے دربار بھرے میں فرمایا تھا او ملعون، جب اس نے آیت پڑھی قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ آج بھی لوگ آپ کو آیتیں پڑھ کے گمراہ کرتے ہیں، کان کھول کے سن لو، اپنے ایمان کو بچاؤ بچا سکتے ہو تو، اپنے ایمان کو بچاؤ بچا سکتے ہو تو، صحابہ کے ہم کتے ہیں، صحابہ کے ہم نوکر ہیں، مگر ہر اس کے نوکر ہیں جو مصطفیٰ کی آل کا غلام ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑے، میری آنکھوں کے تارے، میرے بیٹے، میرے بھائی، بول کر بچا اپنا ایمان، بچا سکتا ہے تو بچا۔ کل کیا دکھائے گا وہ مصطفیٰ پاک؟ اگر تم کربلا میں نہیں تھے تو کم از کم اب کربلا والوں کے ساتھ تو ہو سکتے ہو، دو جواب میاں ہو سکتے ہو کہ نہیں؟ یا اب بھی ڈنڈی مارنی ہے؟ اب بھی ڈنڈی مارنی ہے؟ تو جب اس نے یہ کہا قُلِ اللَّهُمَّ، جیسے آج قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے بندے گمراہ کرتے ہیں، اور یاد رکھو نسبتیں دیکھو، نسبتیں میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے تمہارا دماغ کھل جائے میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں۔ ایک بندہ غلام اللہ کے طرف، اس غلام اللہ پنڈیا لگ رہا ہے، وہ مدرسے میں داخل ہو جاتا ہے۔ بندے کا نام ہے سید غلام جیلانی، سید غلام بندہ داخل ہو جاتا ہے پنڈی میں، پھر وہ بابو جی سے ملنے جاتا ہے۔ کس سے ملنے جاتا ہے؟ بابو جی کون؟ سارے بولو، ایک بار پھر بولو، پھر بولو، او بابو جی او ہے اولا پتر جنہیں کی ایسی لکھوں کا لکھنی جس کو کرنی۔ اے تعارف ذرا جانب مضبوط ہے، اے تعارف ذرا لکھوں کا لکھنی جسم کا کوئی فرق نہیں مابین۔ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا مولا مرتضیٰ کو، ان علی اللحم لحمی و دم دمی، اے علی ہے جس کا گوشت میرا گوشت ہے، جس کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہے، جس کی محبت میری محبت۔ رسول اللہ نے فرمایا یا علی و محبک و محبی و محبی محب اللہ و مبغضک و مبغضی و مبغضی مبغض اللہ۔ علی جڑا تیرا ہے وہ میرا ہے، جڑا تیرا نہیں وہ میرا این کر کے بولو، جڑا تیرا نہیں وہ میرا، پھر بولو جڑا تیرا نہیں وہ میرا۔ صحابہ اکرام نے وہ لگے کل آ گئی ہے، صحابہ اکرام نے ایک دفعہ حضرت مولا علی تلے مندر سن سے آبی، مولا علی دی میرے عبد کو، مولا علی دی کو شکایت کی تھی، ایک شکایت کی تھی، سیاستہ کی حدیث ہے، مولا مرتضیٰ کی ایک شکایت صحابہ نے آ کر کی، صحابہ پر ہماری ماں قربان، لیکن صحابہ کی بھی اس روز ان کے کھلنی تھی، جو شاکی تھے شکایت کرنے آئے حضور مسجد نبوی میں، گل بڑی لمبی ہے میں ساری نہیں سنانی، سنا دیں وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہ سلار تھے، ادھر مولا علی بھی ساتھی تھے، ادھر کنیزیں تھی، ایک کنیز رسول اللہ کے کھاتے میں ڈال دی، صحابہ نے تو یہ رسول کی ہے، سمجھ آئی ہے؟ مولا علی مرتضیٰ نے وہ کنیز لے لی، حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، مولا مرتضیٰ نے فرمایا سرکار جانے نہیں جانوں، کوئی گل سمجھ لگی؟ کہاں میں تو نہ گیا زندگی میری تے کوئی نہیں پتا پاوے میں کل تو جمع کرنا تے کل لوا پانے گا۔ ارے ویٹ شان تمہیں اس کی سناؤں، زندگی موت خدا کے ہاتھ میں، عزت جنت اس کے ہاتھ میں، اے امت مصطفیٰ اہل بیت کی محبت میں نکلنے دے۔
سیدہ فرماتی ہیں میں اپنے بچوں سے محبت کرنے والوں کو اس کے سوا سلا کچھ نہیں دے سکتی کہ اپنے رب سے قیامت کے دن کہوں گی کہ میرے سر کو دے، اس کی لاج رکھنا چاہتا ہے تو حسنین کے محبین کو بخش دے۔ بندگان خدا نہ پڑھی آپ نے تو آپ کا قصور، یا آپ تک پہنچائی نہیں گئی تو ہم کیا کر سکیں؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں مولا مرتضیٰ نے فرمایا نہیں جانا سرکار جانا۔ حضرت خالد بن ولید نے خط لکھوایا، کیا لکھوایا؟ 3 بندے بیٹھتے تھے بھی اے حضرت علی مرتضیٰ نے نام نے تھوڑا جا پیتا ہے کم ہے، ایک نیزاب کی دین ہے علی پاک نے لی، وہ بول نبی پاک سے دلوں مسجد نبی میں جو بیٹھے ہوئے ادھر سے صحابی آئے، نبی غیب دان ہے، نبی پھر بولو کتنا غیب دان نبی ہے کہ حضرت زید بن ثابت فرماتا ہے جا کے ابو بکر کے دروازے کو دستک دے، جب دروازہ کھلے گا تو اندر بکر ایسے بیٹھے ہوئے ہوں آئے جن تو سب بیٹھے ہو، ایک ورمی بھی چاہتے ہیں اجتباع، یہ کہتے ہیں اجتباع۔ حضور نے فرمایا جا کے ابو بکر کو سلام کر کے کہنا اور اس کو کہنا کہ تو جنتی ہے، وہاں سے نہیں پورا مقام سمیہ پر جانا، آگے ایک بندہ کھوتے دے جا رہے ہو اسی تو پچھوں ہی انہوں سلام کریں، وہ سلام کا جواب دے گا نیڑے جائیں، انہوں آنکھی تو بھی جنتی۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کھوتے والا جنم کیڑا ہے؟ فرمایا اس کا نام عمر فاروق ہے۔ اٹھو نکلے گا تکے جائیں بازار میں ایک بندہ ملے گا سودا لے لیا ہوئے گا، وہ ہاتھ نپ کے آنکھی تو بھی جنتی، یا رسول اللہ ایک کون ہے؟ فرمایا ایدہ نام عثمان غنی ہے۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں نبی غیب دان ہے کہ نہیں؟ پوچھا بولو ہے کہ نہیں؟ پھر بولو ہے کہ نہیں؟ جو رسول یہ فرمائے کہ فلانے نبی نے زرد رنگ کا کپڑا پہنا ہوا قیامت کے دن، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرکار نے فرمایا ہے نہیں کہ آپ کے رحمان بن عوف ایک قیامت کے دن گھٹنوں کے بعد ایسے چلتا ہوا جنت میں آئے گا، اجے حساب ہویا ہی نہیں، اجے اعلان ہویا ہی نہیں، اجے عبد الرحمن بن عوف ٹریا ہی نہیں، تو جس پوزیشن میں ٹرے گا اس پوزیشن کو میں کو مدینے میں مصطفیٰ منبر پر بیان فرما رہے ہیں۔ آتا تیرا کیا کچھ سبحان اللہ۔ نبی غیب دان ہے، نبی کیا ہے؟ مولا مرتضیٰ کی شکایت لے کر بندے تین پہنچتے ہیں، ادھر آئے این کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ گل کرنی ہے، وہاں رہا ادھر سے صحابی آیا حضور ہو بات کرنی تھی، علی نال بغض رکھے ہیں میں تم نے فرمایا اٹھے تیرا ہاتھ جو میں جتھے علی ایک باری سنی بن گیا کون اٹھے علی تیرا نہیں نہ بول رہے آپ پکڑی ہو پھر جب میرے کو سننا آیا کیوں ادھر آئے جناب حضور ادھر ہو، ادھر سے آئے تیسری مرتبہ حضور ادھر ہو، چوتھا جنا آیا حضور و علی پاک کے بارے میں کچھ گل کرنی ہے، اجے گل سنی نہیں، ما تريدون من علی ابن ابی طالب، کیا کہتے ہو میرے علی کو؟ علی منی وانا منو،
میرا فیصلہ سننا چاہتے ہو تو سنو، علی مجھ سے میں علی سے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بولو 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 دل میرا بولا، یار سنی کھڑا ہو گئے نعرہ لایا ایک ہے علی 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 اہل بیت سے محبت، اس سے صحابہ ناراض نہیں ہوں گے، یاد رکھو۔ اور جو لوگ گمراہ ہوئے صحابہ کی اولادوں میں سے بھی، کان کھول کے سن لو، جو گمراہ ہوئے کبھی گمراہ نہ ہوتے ہیں، اہل بیت کو نہ چھوڑتے۔ ایک جملہ پھر سن لو، اے فقیر دی پترو ٹپڑ میں جڑا کہہ رہا ہے فقیر، ہاں بڑے بڑے حضرت علی کی محبت کے دعوے کرنے والے یہ نہیں کہہ سکیں گے۔ ایسے کمینے نو اکھاں چکھاں پاک تک لو تو میرے جملہ سن لو، پھر اپنی زندگی اس کے پیچھے لے آؤ۔ صحابہ کی وہ اولاد کبھی گمراہ نہ ہوتی اگر نبی کی اولاد کا دامن تھامے رکھتی۔ وہ سارے صحابہ کے بچے کامیاب ہو گئے جنہوں نے فاطمہ کے بچوں سے پیار کیا۔ اکھنی ٹھنڈک دل دا چین، اکھنی ٹھنڈک دل دا چین۔ میں بالکل لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پر جو صحابہ پر تبرہ کرے، کوئی ان سے تعلق نہیں، جو صحابہ کو بھونکیں ہم ان کو لعنتی سمجھتے ہیں۔ اگر سنی ایسے ہیں کہ آنکھاں بند میں نہیں سکیاں کھلیاں، ہم اسی کو مانیں گے جو مصطفیٰ کی آل کو مانتا ہے۔ عمر بن سعد نے گھوڑے جڑائے، اس غوانے مبارکہ چور چورویاں، اس حسین کے بارے میں مفتی صاحب نے تو میرا موضوع ہی بڑا ڈاڈا جراتے تھے۔ میں 6 دیہڑے سوچتا رہا کہ پتر مالے انقیدہ کیے، میرے بھی چھٹک پڑے نہیں کہ میں شہادت بیان کر سکوں۔ کوئی اور بیان کرنا چاہے تو کر لے، میری طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو شہادت کی باتیں بتا سکوں۔ یہ شہادت کے واقعے سے پہلے سیدہ میدان کربلا میں جھاڑو دے رہی ہوں۔ سمجھ آئیے احراتی سویرے 10 محرم ہے، عاشورے دی رات ہے، باروں امام حسین پاک تشریف لے آئے تو بہن کو روندیا تکیا تو بہن سینے سے لگی، یہ کیا ہے؟ بھائیہ آپ نے خواب دیکھی ہے، دل دہر کا خواب کیا دیکھی؟ ہم نے رات کو دیکھا ہے، خواب میں اپنے گھر میں ایک مائی تھی نقاب پوش اور وہ جھاڑو دے رہی تھی اپنی چادر سے۔ میں نے اس کو میرے حیران کی کون ہے؟ بھائیہ جب میں قریب گئی تو میں حیران رہ گئی، وہ تیری اور میری ماں فاطمہ تھی۔ اور ہمارے دن صبح میرے رستے جگر میں یہاں پر آرام کرنا ہے تو پہلے ہی زخم بہت ہوں گے، کوئی کنگری نہ چپ جائے۔ اس سے زائد کی مجھ میں ہمت نہیں ہے میں بیان کروں۔ وہ سائیں رحمت نے کہا تھا سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی قبر پر جا کر کہ حضرت جی سلطان صاحب نے قبر میں سے اس کو کہا ہے روحانی طور پر ساری دنیا کی نشانہ لکھتے ہیں، فلانے بزرگ سے غوث پاک خواجہ صاحب فلانے صاحب کہ سارے ولی تھے، تو جتنا سونا تو لکھتے ہیں تو حسین پاک کی شان لکھ کربلا علیہ کا ذکر کر۔ سائیں رحمت نے کہا سلطان اللہ عربین سے کیا بیان کروں میں نے آپ پروگرام دیکھا ہوا تو ہے نہیں کہ وہ واقعہ کیسا ہے، روایتوں مختلف نے، تو میں کیا گل کرا تو کیا نہ کرا۔ اگر آپ مجھ سے کہتے ہو کہ میں لکھوں کربلا کے بارے میں، آپ مجھے روحانی طور پر میدان کربلا دکھا دو۔ سلطان اللہ عربین سلطان باؤ نے فرمایا ٹھیک ہے آنکھاں بند کر، جس جگہ آنکھیں بند کی اور کے بعد میں تھوڑی فرمایا لکھو۔ انہوں کیا حضور پہلے لکھ سکتا تھا اب لکھنے نہیں۔ سائیں رحمت جب تک حیات رہے
باتیں نہیں ہم کر سکتے کہ جو وہاں جو ہوئی ہیں وہ بڑے لوگوں کے دل کتوں کی بات ہے. میں بہت ناقص ہوں آپ کے چکوں کی خاک ہوں. میں صرف اتنا جانتا ہوں جو قربانی اس زمین کے اوپر سیدہ کے بیٹے نے دی ہے آسمان نے ایسی قربانی دیکھی نہیں. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے عبد سے چھری کے نیچے لٹایا تھا لیکن اس کے باوجود اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی. لیکن حضرت امام علی مقام نے اپنی آنکھوں کے آگے پٹی نہیں باندھی. آپ نے جب اپنے لگتے جگر کو یوں کیا تو ایک تیر مارنے والے نے تیر مارا, وہ تیر یہاں لگا اور خنجر تیر جو ہے وہ یہاں پر بالکل اس طرح جس طرح ترازو کا کانٹا ہوتا ہے ایسے ہو گیا. جب آپ نے اپنے لگتے جگر کو دیکھا تو خون کا ایک فوارہ اگلا. اس خون کے فوارے کو اگلتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ میں وہ خون کا فوارہ لیا اور یوں آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یہ میں نہیں کہتا کہ میرے ساتھ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. دو چیزیں تجھ سے طلب کرتا ہوں. ایک تو اس مصیبت میں حسین کے قدم صبر سے ہٹ نہ سکے. بہت زور سے سبحان اللہ. آئے تو تزلزل نہ ہو میرے قدموں میں, تجھ سے صبر کی توفیق مانگتا ہوں. اور دوسرا ایک بات کا سوال کرتا ہوں, اگر تو اپنی رحمت سے چاہتا ہے کہ مجھے میرے بیٹے کے خون کا بدلہ دے تو صرف ایک چیز طلب کرتا ہوں, قیامت کے دن جس امت کے لیے نانا ساری زندگی روتا رہا اس خون کے عوض اس امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. فلانے مولانا صاحب یہ کہتے ہیں, مولانا نے کیا کیا ہوئے توجہ کرو میری گل سنو. فلانے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں, فلانے خطیب صاحب یہ کہتے ہیں, فلانے مفتی صاحب یہ کہتے ہیں, فلانے شیخ الحدیث صاحب یہ کہتے ہیں, فلانے شیخ القرآن صاحب یہ کہتے ہیں. تو کان کھول کے سنو. سلطان باؤ فرماتے ہیں جے کر دینی علم کی چونگا تاں سر نیزے کیوں چڑھتے ہو, جے کر مندے بیعت رسولی تاں پانی کیوں بند کرتے ہو, جے کر کچھ ملازہ سربردہ کرتے تاں تمبو خیمے کیوں سردے ہو, سچا دین حسین علی کا جنہیں سر قربانی کرتے. کہہ دو اکدہ تارا دلدہ چین, یا حسین یا حسین, اکدہ تارا دلدہ چین, یا حسین یا حسین. اپنی محبتوں کو قربان کر دو رسول اللہ کی اولاد پر, خدا تم کامیاب ہو جاؤ گے. ایسے کسی سے تعلق نہ رکھو. میں نے چند باتیں آپ سے جان پوچھ کر اس لیے کی ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اگر اہل بیت کا بغض ہوا تو کچھ بھی نہیں بچے گا. سعد بن ابی وقاص یہ وہ صحابی ہیں, ادھر میری آنکھوں میں چکھا پاؤ, ادھر میرے منہ تکو اور پھر پورے لاہور میں سے پھر جاؤ علماء سے پوچھو. ہم غلط کریں ہماری گردن کاٹ کے کنارے پاکستان کی چونچ پر رکھ دو. سعد بن ابی وقاص یہ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں کہ کوئی نہیں. اے او جنہیں جنہوں سرکار نے 17 بری فرمایا وہ میرے ساتھ تجھ پر میری ماں بھی قربان, میرا باپ بھی قربان. اہلِ چوٹیاں نے صحابی کا پتر بچ نہ سکیا اور تم کس کھیل کی بولی ہے. او ملا میرا جملہ میرے تین کرن لگا, میرے باکس گیر لگا کر, او ملا تیرا پیو کون ہے, او ملا تیرا باپ کون ہے. حسین نال مقابلہ کرنے بڑے بڑے زمین میں چلا لگے. حسین نے پیر چمڑیاں اڑ جائے جنت پہنچ گئے. آج تیرا کیا کوئی سبحان اللہ. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا نہیں آیا؟ یہ جس کو آیا کھڑا کرو. سچ بول رہے ہو, سمجھ گئے ہو, سمجھ گئے ہو. حسین پاک کا مقابلہ کرتے ہیں رہندہ, اچھا بولو رہندہ, پھر بولو رہندہ ککھ, رہندہ ککھ. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بیٹا کس کا ہے, پھر دیکھا جائے گا کس کے بیٹے کے مقابلے میں. یہ یاد رکھنا. اور جو اور گھر سے نکل گیا ہے لنگر بھی انہوں نے کہنے میں چلے ہوئی سی جیڑا جزیدیاں در سی. سمجھ آئیے نہیں کہ نمازوں میں یہ جو ادھر ہی پڑھیاں
آپ مجھے میری کوئی بچت ہے؟ مسکرا کر حسین نے کہا اسی سے پوچھتا ہے تو جنت بانٹتا آگے میری کوئی بچت ہے؟ فرمایا ہو رہا نحنو آل بیت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کی اہل بیت ہیں، ہمارے لیے رسول نے فرمایا ہے مثل اہل بیتی مثل سبینۃ نوح من رکب فیہا فقد نجا ومن تکلب عنہا ہلک او غرق۔ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جیڑا چڑھ گیا پال، ہاتھ پہ رکھ کے بولو پال، چور ہے تو پال ہو گیا، چور ہے تو پال ہو گیا، چور ہے تو پال گناہگار ہے تو پال انسانی ہے پال۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کیسا ہے، یہ دیکھا جائے گا کس کے ساتھ ہے۔ ایک جملہ میں آپ سے اور بھی سنا دو، یہ بھی دماغ میں اپنے رکھ دو، یہ مسجد فرق نہیں کرتی ایمان میں، نہ نماز شماز کرتی ہے، نہ روزہ موزہ کرتا ہے، ادھر ابن علی ہے، ابن رسول ہے، ادھر لشکری ہیں یزید کے، ادھر بھی اذان تو ادھر بھی اذان، ادھر بھی نماز تو ادھر بھی نماز، نمازیں دونوں طرف تھیں، پر نماز جس کی پڑھی جاتی ہے وہ حسین کی طرف ہے۔ یہ دل میں حسین نہیں تے نماز سینے دے زور نہ بولو پھر نماز یہ دل میں حسین نہیں تے روزہ، دل میں حسین کی محبت نہیں تے پھر عبادات۔ بس اے گزا میری قبول کرو، یہ میرے کو کوئی غلطی ہوئے میں معافی منگنا، لیکن میں اپنا پورا زور مار دیتا ہے مسئلہ سمجھان میں، وہ میری حکمت ہے میں کس طریقے نہ سمجھایا تو اللہ تمہیں سمجھ عطا فرمائے۔